السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچرار اسلامیات کی تیاری کے لیے اسلام اور اکنامکس کے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے علم الفرائض کے اوپر۔ یہ پہلا لیکچر ہوگا۔ اس کے بعد پھر حکومتی ذرائع آمدن پڑھیں گے، بیع کی اقسام پڑھیں گے، غیر مسلم جو ماہرین معاشیات ہیں جیسے کہ ایڈم سمتھ ہے، الفرڈ مارشل ہے، مالتھس وغیرہ ہے، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم مسلمان ماہرین معاشیات کے بارے میں پڑھیں گے، امام ابو یوسف، ابو عبید قاسم، ابن حزم، خلدون وغیرہ، اور اس کے بعد پھر ہم مختلف معاشی نظام کو پڑھیں گے۔ تو آج کا لیکچر علم الفرائض کے اوپر ہے۔ یہ اس کی آؤٹ لائن ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ہم کون کون سی چیزیں پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جو ایم سی کیو بیس چیزیں ہیں وہ آپ کی کلیئر کروائی جائیں۔ ویسے اگر اس کے حصے نکالنے چاہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں حصے کہتے ہیں وراثت کے، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس چھوٹے سے لیکچر میں جس میں ہمیں علم الفرائض یعنی علم وراثت پڑھیں گے، بیسک چیزیں بھی آپ کی کلیئر ہو جائیں گی اور بنیادی حصے نکالنے بھی آپ کو آ جائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں علم الفرائض کہتے کسے ہیں۔ وہ علم جس کے ذریعے میت کے غیر وارثین اور وارثین تک ان کے حقوق کو پہنچایا جاتا ہے، اس کو علم الوراثت کہتے ہیں۔ وراثت اصل میں یہ ہے کہ فرض کر لیں ایک شخص فوت ہو گیا ہے اور وہ اپنے پیچھے مال و دولت چھوڑ کر گیا ہے۔ اب اس کی جو مال ہے، اس کی جو دولت ہے، اس کا جو ترکہ ہے، جو اس نے پیچھے سامان چھوڑا ہے، ظاہری بات ہے وہ کسی نہ کسی کی تو ملکیت ہوگا۔ ایسے تو نہیں ہے نا کہ کوئی بندہ بھی آ کے اس پر قبضہ کر لے۔ اب وہ جو حصے ہیں اس کے، یعنی کہ وہ جو ترکہ کس کس کو ملنا ہے، کتنا کتنا ملنا ہے، یہ سارا علم الفرائض کہلاتا ہے۔ علم الفرائض اس کو عربی میں کہتے ہیں، اردو میں اس کا نام علم وراثت ہے، وراثت کا علم۔ یہ یعنی کہ اس کی اب چلتے ہیں تھوڑا سا آگے، پھر بات کو ون بائی ون کر کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے۔ علم الفرائض کا موضوع ترکہ ہے، یعنی علم الفرائض کس ایک ٹاپک کے گرد گھومتا ہے، اور وہ ہے ترکہ۔ یعنی کہ ترکہ سے مراد وہ سامان جو میت چھوڑ کر گئی ہے، اس موضوع کا وہ علم الفرائض کا موضوع ہے۔ یعنی کہ اس کو جب تک وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو جانا، جب تک وہ ختم نہیں ہو جانا، تب تک وراثت کا موضوع جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ علم الفرائض کو علم وراثت بھی کہتے ہیں، علم میراث بھی کہتے ہیں، علم مواریث بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں نام ہیں، علم مواریث، وراثت اور میراث۔ اس کے بعد ہے ترکہ کے مصارف، یعنی کہ ترکہ کیسے تقسیم ہوگا۔ یعنی کہ فرض کر لیں ایک میت جو ہے وہ 4 لاکھ روپے چھوڑ کر گئی ہے، تو اب وہ 4 لاکھ روپے کہاں کہاں پر اور کس کس انداز سے تقسیم ہوگا، وہ 4 ہیں۔ ترکہ کے مصارف کتنے ہیں؟ 4۔ یہ ہماری چونکہ ایم سی کیو بیسڈ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ترکہ کے مصارف کتنے ہیں؟ 4۔ تجہیز و تکفین ہے، قرض کی ادائیگی ہے، وصیت پر عمل ہے، اور تقسیم وراثت ہے۔ یہ 4 چیزیں ضروری ہیں۔ فرض کر لیں ایک میت جو ہے، ایک بندہ فوت ہو گیا اور اپنے پیچھے وہ 1 لاکھ روپیہ چھوڑ کر گیا، تو سب سے پہلے تو اس کی تجہیز و تکفین کے اوپر جو خرچہ آئے گا وہ اسی کے پیسوں میں سے آئے گا۔ سب سے پہلے اس کو کفن دفن ہوگا۔ اس کے بعد اگر اس کے اوپر کوئی قرضہ تھا تو اس کے چھوڑے ہوئے پیسوں سے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر وصیت پر عمل ہے۔ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے کسی کام کی، نیکی کی، اور حدیث کے مطابق 1/3 ترکے کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ فرض کر لیں اگر آپ کے پاس 75 روپیز ہیں، 75 روپے ہیں، تو آپ 25 روپے اس کو وصیت کر سکتے ہیں کہ یہ میرے پیسے کسی ایسے بندے کو دے دینا جس کو حق نہیں ملنا، مسجد کو دے دینا، مدرسے کو دے دینا، یا کسی بھی زکاتی خیراتی فنڈ کو دے دینا۔ اور پھر اس کے بعد جو مال بچے گا وہ تقسیم وراثت ہوگی۔ یعنی کہ فرض کر لیں 1 لاکھ روپیہ تھا، 25,000 روپیہ قرضہ اس کا کفن دفن پہ آ گیا، 25,000 روپیہ اس کے اوپر قرضہ تھا، 25,000 کی اس نے وصیت کر دی تھی، 25 یہ تو 75,000 تو چلا گیا، تو باقی جو 25,000 بچے گا اس میں اس کی وراثت تقسیم کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وراثت پہلے تقسیم کر دے، قرض کی ادائیگی کے لیے بندہ نہ ملے، تجہیز و تکفین کے لیے حامی نہ بھرے، اور وصیت وہ لوگ بھول ہی جائیں۔ تو ترکہ کے مصارف کتنے ہیں؟ 4، اور یہ جس ترتیب سے ہیں اسی ترتیب سے ادا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہے جی ارکان وراثت۔ وراثت تقسیم کرنے کے رکن کتنے ہیں؟ 3 رکن ہیں، مورث ہے، وارث ہے، اور ترکہ ہے۔ مورث کہتے ہیں وہ بندہ کہ جو مال چھوڑ کر جائے، اور وارث کہتے ہیں وہ بندہ جو اس مال کا حقدار بنے۔
اور ترکہ کہتے ہیں وہ جو مال چھوڑ کر گیا ہے. یعنی یہ تین لوگوں کا ہونا ضروری ہے. ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہی ہوگی تو وراثت تقسیم نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ ایک بندہ پیسہ سے چھوڑ کے چلا گیا لیکن اس کا وارث ہی کوئی نہیں ہے, تو وہ ترکہ پھر ویسے تقسیم نہیں ہوگا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوگا. یا پھر ایک بندہ فوت ہو گیا, اس کا وارث بھی ہے لیکن اس کا ترکہ ہی نہیں ہے, پیسے کوئی نہیں چھوڑ کے گیا, غریب تھا غریب ہی مر گیا, پیسہ کیا چھوڑ کے جاتا. تو یہ تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے, مورث, وارث اور ترکہ. اس کے بعد ہے جی اسباب وراثت. ایک بندے کو جو وراثت ملتی ہے وہ کتنے سبب سے ملتی ہے. یعنی کہ ایک بندے کو فرض کر لیں میں ہوں اور مجھے اگر کسی کے فوت ہونے پر پیسے ملیں گے یا وراثت ملے گی یا کسی کا حصہ ملے گا تو کیوں ملے گا؟ اس کے 3 سبب ہوں گے. یا تو نکاح ہوگا, یا نسب ہوگا, یا پھر ولا یعنی آزادی ہوگی. مثال کے طور پہ نکاح ہے, یعنی کہ جس کا فرض کر لے جو خاوند کی بیوی ہے یا شوہر کی بیوی ہے یا بیوی کا خاوند ہے, تو ان کا آپس میں جو تعلق ہے وہ نکاح کے سبب ہے. تو نکاح ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے بندہ وارث بن جاتا ہے. بیوی فوت ہو جائے خاوند کو حصہ ملتا ہے, خاوند فوت ہو جائے بیوی کو حصہ ملتا ہے. تو یہ نکاح ایک سبب ہے. اسی طرح نسب سبب ہے, یعنی کہ خاندان سبب ہے. والد ہے بیٹا ہے تو والد ہے. آپس میں جو تعلق رشتہ داریاں ہیں وہ کون سے وہ بھی انشاءاللہ آگے ون کر کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے, لیکن یہاں پہ 3 سبب یاد رکھنے ہیں. یا تو نکاح کے ذریعے جو خاندان جڑتا ہے وہ حصے دار بن سکتا ہے, یا پھر جو سلب سے پیدا ہوتے ہیں, پیٹھ سے پیدا ہوتے ہیں, جو سگے رشتے ہوتے ہیں, ماں باپ, بھائی بہن, بیوی بیٹے, یا پھر اگر چچا تایا, یہ سگے رشتے ہیں, ان کے ساتھ انسان کو وراثت مل سکتی ہے. یا پھر ولا ہوتی ہے یعنی آزادی, یعنی کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا تو غلام جو ہے اس کا ترکہ جو ہے وہ آقا کو ملے گا. یہ اسباب اچھا, ہم چونکہ شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ MCQs ہی ہیں, آپ ان کو MCQs ہی رکھیں. ترکہ کے مصارف MCQs 4 ہیں, ان کا آ جائے گا. ارکان وراثت کتنے ہیں؟ 3 ہیں. اسباب وراثت کتنے ہیں؟ 3 ہیں. شروط وراثت, وارث شرط ہے کتنی؟ 3 ہیں. یعنی کہ کسی بندے کو اگر وراثت ملے گی تو اس کی 3 شرطیں ہوں گی. پہلے نمبر پہ مورث کی وفات کا یقین ہو جائے, یعنی کہ یہ کنفرم ہو کہ بندہ جس کا ترکہ تقسیم کرنا ہے وہ فوت ہو چکا ہوا ہے, اور وارث جو ہے وہ اس کا زندہ ہو اور وراثت کا سبب موجود ہو. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ فرض کر لے ایک بندہ گیا کسی دوسرے ملک اور اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے, کوئی عطا پتہ نہیں ہے, اور اتنا ویٹ کرنے کے بعد آپ نے کہا جی کہ چلو اتنی دیر ہو گیا اب تمہارا کھپ گیا ہوگا تو اس کا ترکہ تقسیم کر لیں, اور ترکہ تقسیم کرے تھوڑی دنوں بعد وہ دوبارہ زندہ ہو کے واپس آ جائے. اور یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی. وہ کیا میم بنی ہوئی ہے کہ آ گیا تو پھر جوان ہو کر, تو یہ ایسا نہیں کرنا ہے. اس لیے پہلے نمبر پہ یہ ضروری ہے یہ کنفرم کر لیں کہ جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے وہ کنفرم فوت ہو چکا ہو, وہ فوت ہوگا تو وراثت تقسیم ہوگی. اس کے بعد جس کو حصہ ملنا ہے یہ بھی کنفرم کر لے کہ وہ زندہ ہو. ایسا نہیں ہے کہ اس کو مرا ہوا شو کروا کے اس کا حصہ لے لیا جائے صرف یہ کرنے کے لیے کہ ابھی اس کا حصہ ضائع نہ کہیں ہو جائے. اور تیسرے نمبر پہ سبب کوئی موجود ہو, اور یہ سبب کون کون سے ہیں؟ یہ 3 سبب ہیں, نکاح, نسب اور ولا. تو وفات کا یقین ہو جائے ایک بندے کی, دوسرے بندے کا زندہ ہونے کا یقین ہو, اور تیسرا اس میں سبب موجود ہو. مانع ارث کتنے ہیں؟ یہ والا MCQ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ اکثر آ جاتا ہے. مانع ارث یا مانع ارث یا مانع وراثت 3 ہیں: قتل, اختلاف دین یا اختلاف مذہب, اور غلامی. اگر جس کا وارث بننا ہے وہی بندہ اس کو قتل کر دے تو اس کو اس کی وراثت نہیں ملے گی. مثال کے طور پہ باپ ہے تو باپ کے پاس پیسہ ہے, تو ظاہر بات ہے باپ جب فوت ہوگا تو اس کی وراثت کس کو ملے گی؟ اس کے بیٹے کو ملے گی. لیکن اگر بیٹا وراثت حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کو ہی قتل کر دے, جس طرح کہ آج کل کے معاشرے میں ہوتا ہے, وہ اس لیے قتل کرتا ہے کہ تاکہ اس کو حصہ مل جائے, تو اس صورت میں بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی. دوسرے نمبر پر اختلاف مذہب ہے. باپ کا مذہب اور ہے, اسلام ہے, فرض کر لے بیٹا مرتد ہو گیا تو اس کو حصہ نہیں ملے گا. تیسرے نمبر پر غلامی ہے, جو بندہ غلام بن جائے اس کو بھی وراثت نہیں ملتی. تو یہ تھے 3 مانع ارث, قتل,
اختلاف دین یا اختلاف مذہب اور غلامی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وارثین کی اقسام کتنی ہیں۔ وارثین کی 3 قسمیں ہیں، اصحاب الفرائض ہیں، اسبا ہیں اور ذوی الارحام ہیں، اور یہ بڑے امپورٹنٹ MCQs ہیں، ان کو یاد رکھیے گا ذرا۔ اصحاب الفرائض کہتے ہیں ایسے لوگ کہ جن کے حصے کتاب و سنت میں متعین کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ جن کے ایگزیکٹ حصے بتا دیے گئے ہیں۔ یہ کل 12 ہیں اصحاب الفرائض، یہ MCQ عادت ہے۔ اصحاب الفرائض کتنے ہیں؟ اصحاب الفرائض 12 ہیں، جن میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ یعنی کہ اب دیکھیں یہ اصحاب الفرائض پہلے نمبر پہ یہ سمجھ لیں وہ لوگ ہیں کہ جن کے حصے قرآن و حدیث میں، بلکہ صرف قرآن میں کہہ لیں، یہ ضروری ہیں، بتا دیے گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں سے وراثت کا جو علم ہے یہ واحد علم ہے، یہ واحد ٹاپک ہے کہ کہہ لیں کہ جو تقریباً 60 سے 70% سے بھی ابو، بلکہ اگر میں یہ 99% کہوں تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا، یہ وہ ہے جو ایگزیکٹ قرآن پاک نے بتا دیا۔ کیونکہ یہ پیسوں کا مسئلہ تھا، اس میں اختلاف تھا، اس لیے شک کی کوئی گنجائش نہ رہے، اس لیے یہ سارے کا سارا قرآن میں موجود ہے۔ اس کی کچھ چند ایک مسائل ہیں جن وہ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں، لیکن زیادہ یہ کہہ لیں کہ تقریباً 80 to 90% تک، 90% سے بھی ابو کہہ لیں، وہ قرآن پاک نے خود کھول کر بیان کر دیا۔ تو اصحاب الفرائض وہ لوگ ہیں جن کا حصہ قرآن نے بتا دیا، کتنا کتنا حصہ ملنا ہے، کس کس کو کتنا ملنا ہے وہ بتا دیا۔ اور اصحاب الفرائض کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ کون کون سے ہیں آگے آئیں گے؟ 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ اس کے بعد اصحاب الفرائض سے بچا ہوا مال جو سمیٹتے ہیں ان کو اسبا کہا جاتا ہے۔ ان کی 2 قسمیں ہیں، اسبا نسبی اور اسبا سببی۔ یہ ابھی اسبا کو ہم آگے جا کے تفصیل سے پڑھیں گے، پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اسبا کہتے ہیں ایسے لوگ جو اصحاب الفرائض سے بچا ہوا مال سمیٹ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں۔ ایک آدمی فوت ہو گیا اور آدمی کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اب 3 بیٹیوں کا جو حصہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے وہ 2/3 ہے، یعنی کہ مال کے 3 حصے کریں گے، 2 حصے بیٹیوں میں تقسیم کر دیں گے، 1 حصہ بچ جائے گا۔ اب وہ جو 1 حصہ بچ جائے گا وہ کدھر جائے گا؟ تو وہ اسبا لے گے۔ اب اسبا کون ہوتے ہیں؟ اسبا 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو نسب سے لوگ ہوں گے، یعنی کہ اس کے خاندان سے، اس کی پشت سے جو ہیں، یا پھر کسی سبب سے ان کے اسبا بنیں گے۔ مثال کے طور پہ فرض کر لیں بیٹا جو ہے وہ سلب سے ہے، اب بیٹا جو ہے اس کے بعد چچا ہے، وہ بھی چونکہ اسی ایک خاندان سے ہے، تو بیٹیوں کو حصہ تقسیم کرنے کے بعد جو باقی مال بچے گا وہ چچا لے لے گا۔ تو چچا کون؟ چچا یہاں پہ کیا رشتہ بنے گا؟ اسبا بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اصحاب الفرائض کے بعد بچا ہوا مال سمیٹتا ہے، اگر وہ بچ جائے تو، اور اگر مال بچے ہی نہ تو پھر وہ اسبا کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اصحاب الفرائض کے جو حصے ہیں ان کو ملنے ہی ملنے، ہاں ان کو حصے دینے کے بعد اگر کچھ بچ گیا تو وہ اسبا کو ملے گا، اور اگر نہیں بچا اسبا کو کچھ نہیں ملے گا۔ تیسرے نمبر پر ذوی الارحام ہیں، وہ قریبی رشتہ دار کہ جو نہ اصحاب الفرائض ہیں اور نہ ہی اسبا ہیں۔ مثال کے طور پہ ماموں ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، یہ وہ رشتے ہیں کہ جو نسب سے نہیں ہیں اور نہ سبب سے ہیں، اور یہ اسبا بھی نہیں ہے، اصحاب الفرائض بھی نہیں ہے، تو ان کے حصے جو ہیں وہ بعد میں ڈسکس کیے جائیں گے۔ مطلب یہ بہت ریئر قسم کے چانسز میں ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آگے جو اصحاب الفرائض کے حصے ہیں ان میں 1 by 1 کر کے آپ کو چھوٹی چھوٹی اگزامپل بھی دے دوں تاکہ آپ کو یہ حصوں کی تقسیم سمجھ آ جائے۔ پہلے نمبر پر خاوند ہے، اگر بیوی کی اولاد ہے تو خاوند کو 1/4 حصہ ملے گا، 1/4 ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو نصف حصہ ملے گا۔ اچھا یہ ایک چھوٹی سی بڑی عجیب بات آپ کو لگ رہی ہوگی کہ بیوی کی اولاد ہے تو خاوند کو 1/4 حصہ ملے گا۔ بھائی بیوی کی اولاد خاوند کی اولاد نہیں ہے؟ نہیں، ہم دیکھنے میں اصل میں بات اس طرح ہی ہے۔ دیکھیں کہ بیوی فرض کر لیں دوسری شادی ہوتی ہے اس کی، ایک بیوی ہے، ایک عورت ہے، اس نے پہلے شادی کی خاوند کے ساتھ، مرد کے ساتھ، اس کو طلاق ہو گئی یا خاوند فوت ہو گیا، اب اس کے 2 بچے ہیں، 2 بیٹیاں کہہ لیں۔ 2 بیٹیوں کے بعد اس نے دوبارہ ایک مرد کے ساتھ شادی کی، اب وہ عورت کے پاس کچھ سامان ہے، کچھ ترکہ ہے، اب وہ فوت ہو جاتی ہے، تو اب خاوند کو کتنا حصہ ملے گا؟ اب ظاہری بات ہے اس کی پچھلے مرد سے بھی اولاد تھی، تو اس صورت میں اس کو 1/4 ملے گا۔ 1/4 کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی مال ہے اس کے پاس، فرض کر لیں اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ اس نے چھوڑا ہے، تو 1 لاکھ کے ہم 4 حصے کریں گے 25,000 کے،
اور اس 25,000 کا ایک حصہ جو ہے وہ خاوند کو مل جائے گا. اب رہی یہ بات کہ باقی 75,000 لڑکیوں کے دے دیں گے, نہیں. اب چونکہ اب پھر اس میں دوسری صورت میں دیکھیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ عورت جو بیٹیاں ہوتی ہیں, بیٹی کو کتنا حصہ ملتا ہے, وہ 2/3 ملتا ہے. تو پھر جو باقی مال ہے اس کے بھی 2/3 3 حصے کریں گے, اس میں 2 حصے ان کو دے دیں گے, یعنی کہ 50,000 ان کو چلا گیا. باقی کتنا بچ گیا, باقی بچ گیا 25,000. اب وہ کیا ہے, وہ اسبہ لے گا. تو یہ اس طرح کر کے نا حصوں کی تقسیم ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ عدد نکالنا یا حصے نکالنا. تو ابھی تو میں نے آپ کو جسٹ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دی ہے 1 لاکھ روپے کی. تو اگر فرض کر لیں اس کی اولاد نہیں ہے, اب فرض کریں عورت آئی ہے, ایک پہلے خاوند کو چھوڑ کر دوسرے خاوند کے پاس آ گئی ہے, اس کی شادی سے اس سے اولاد نہیں ہوئی, دوسرے خاوند کے ساتھ شادی کی وہ فوت ہو گئی ہے, اور اس نے فرض کر لیں 1 لاکھ روپے چھوڑا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو 50,000 روپے ملیں گے, یعنی کہ 1/2 ملے گا, یعنی کہ دوسرا حصہ, نصف حصہ ملے گا. اولاد آپ اس طرح یاد کر لیں کہ اگر اولاد ہے تو پھر چوتھا حصہ ملے گا, اولاد نہیں ہے تو نصف حصہ ملے گا. ڈیفینیٹلی بات کلیئر ہو رہی ہے. اور کس کو ملے گا, خاوند کو ملے گا. فوت کس نے ہونا, بیوی نے فوت ہونا ہے. دوبارہ یہ سمجھے ذرا, حصہ کس کو ملنا ہے, خاوند کو ملنا ہے. حصہ ملنا کس سے ہے, بیوی سے ملنا ہے. یعنی کہ فرض کر لیں اللہ نہ کرے ایک خاوند ہے اور اس کی بیوی فوت ہوگی. اب یہاں پر اس مسئلے میں بیوی فوت ہوگی, حصہ خاوند کو ملے گا, اور حصہ کس میں سے ملے گا, بیوی کی وراثت میں سے ملے گا. یعنی کہ بیوی کے پاس بھی تو پیسے ہوتے ہیں نا, بیوی کے پاس اپنی جائیداد بھی ہو سکتی ہے, بیوی کو جو پیچھے سے اس کے والدین سے حصہ ملا ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ مال میں سے اس کو ملے گا. اگر بیوی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر خاوند کو بھی کچھ نہیں ملے گا. اوکے جی, یہ پہلا تھا اصحاب الفرائض میں سے. دوسرے نمبر پر باپ ہے. میت کی مذکر اولاد ہو تو باپ کو چھٹا حصہ ملے گا. میت کی صرف مؤنث اولاد ہو تو باپ کو چھٹے حصے کے ساتھ اسبہ بھی ملے گا. اور میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو باپ بحیثیت اسبہ تمام مال کا حقدار ہے. اب دیکھیں باپ ہے, اب باپ کو کیسے حصہ ملے گا, باپ کو حصہ ملے گا اولاد میں سے. فرض کر لیں جی ایک باپ ہے اور ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں, اور ان میں سے جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ بڑا مالدار ہے, پیسے والا ہے, اور اس کا جو بڑا بیٹا ہے وہ فوت ہو گیا, اللہ نہ کرے. اب بڑا بیٹا فوت ہونے کے بعد اس کے جو پیسے ہیں, اس کا جو ترکہ ہے وہ کس کو ملے گا, یہ سوال ہے. اب دیکھا جائے گا کہ کیا جو بڑا بیٹا فوت ہوا ہے اس کے بیوی بچے ہیں کہ نہیں ہیں, اور اگر تو اس کے بیوی بچے ہیں اور اسپیشلی اس کی مذکر اولاد ہے, یعنی کہ اس کا بیٹا ہے, تو پھر باپ کو چھٹا حصہ ملے گا. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اس کو دوبارہ مسئلے کو سمجھے, ایک باپ ہے اور باپ کے 4 بیٹے ہیں. 4 بیٹوں میں سے جو سب سے بڑا بیٹا ہے, جس کی شادی ہو چکی ہے, جس کی بیوی اور بچے بھی ہیں, وہ فوت ہو گیا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ باپ کو اپنی اولاد کو کندھا دینا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے کسی کو بچائے. اب جو بیٹا ہے بڑا فوت ہو چکا ہے, اگر تو اس کی کوئی مذکر اولاد ہے, یعنی کہ اس کا بیٹا ہے, تو پھر باپ کو چھٹا حصہ ملے گا. یعنی کہ جو بیٹا سامان چھوڑ کر گیا ہے اس مال کے 6 حصے کیے رہیں گے, اور ایک حصہ جو ہے وہ والد کو دے دیا جائے گا, یہ چیز. اور اگر صرف اس کی مؤنث اولاد ہے, یعنی کہ ایک بیٹا اس کا بڑا فوت ہو گیا اور اس کی صرف 2 بیٹیاں یا 1 بیٹی ہے, اور بیٹا اس کا ہے کوئی نہیں, تو پھر باپ کو کتنا ملے گا, پھر بھی باپ کو چھٹا حصہ ہی ملے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسبہ بھی بنے گا. یعنی کہ فرض کر لیں ایک باپ فوت ہو گیا, بیٹا فوت ہو گیا اس کا, اور بیٹے کے فوت ہونے کے بعد اس کا مال جو ہے اس کی بیٹی کو ملنا تھا, تو بیٹی کا حصہ جو ہے وہ نصف فرض کر لیں, تو نصف اس کو دے دیا, تو باقی نصف کدھر جائے گا, وہ سارے کا سارا باپ کو مل جائے گا. اور اگر میت کی کوئی اولاد نہیں ہے تو سارے کا سارا مال جو ہے وہ باپ کا ہی ہوگا. فرض کر لیں ایک بیٹا فوت ہو گیا اور بیٹا شادی شدہ تھا, اولاد نہیں تھی ہے, یا پھر شادی ہی نہیں ہوئی ہے لیکن وہ باہر کے ملک گیا, پیسہ کمایا, باہر بھیجا اور فوت ہو گیا بعد میں, تو وہ سارے کا سارا مال کس کا ہوگا, وہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ اس کے باپ کا ہوگا, نہ کہ بھائیوں کا ہوگا. تو یہ باپ کے حصے سمجھ لیجیے, باپ کے 3 حصے ہیں. اور باپ کو حصہ کب ملے گا, باپ کو حصہ تب ملے گا جب اس کا بیٹا فوت ہوگا. لیکن بیٹا تو وہ باپ کا ہی نا, مطلب باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے. اسی طرح بیٹی کا بھی آ سکتا ہے. یعنی کہ اگر فرض کر لیں ایک بیٹی فوت ہو گئی ہے, اس کی بیٹی چلی گئی ہے اس کی, اور بیٹی کا جو پیسہ ہے اس میں سے بھی باپ کو حصہ ملے گا.
اگر اس کی مذکر اولاد ہو تو باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر مؤنث اولاد ہے تو پھر چھٹے حصے کے ساتھ اسبابی ملے گا، اور میت کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر بحیثیت باپ سارا مال جو ہے وہ اسی کا حقدار ہوگا۔ بہرحال یہ باپ کے حصے ہیں 3 حصے۔ اس کے بعد ہے جی اخیافی بھائی۔ اخیافی بھائی ذرا دیکھ لیں یہ کیا ہے۔ ایسے بھائی بہن کو کہتے ہیں کہ جن کی ماں ایک ہو لیکن باپ الگ الگ ہوں۔ یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے۔ فرض کر لیں جیسا کہ شروع والی اگزامپل میں آپ کو بتایا گیا کہ ایک عورت ہے، اس نے ایک مرد کے ساتھ شادی کی، وہاں سے اس کی ایک یا دو بچے ہوئے، اس کے بعد خاوند فوت ہو گیا، اس کے بعد اس عورت نے کیا کیا، ایک دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر لی، تو اس مرد سے بھی اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اب فرض کریں 2 بچے وہاں سے ہو گئے، اب ٹوٹل وہ بہن بھائی کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، لیکن ان میں ایک فرق ہے کہ ان کی ماں ایک ہے، یعنی کہ پہلے کے بچے کی بھی ماں ایک ہے، جو بعد والے بچے ہیں ان کی بھی ماں ایک ہے، لیکن ان کے جو باپ ہیں وہ کیا ہے؟ الگ الگ ہیں۔ تو ایسے جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو اخیافی بہن بھائی کہا جاتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ایسے بہن بھائی جن کی ماں ایک ہوتی ہے لیکن باپ الگ الگ ہوتے ہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ ماں دوسری شادی کر لیتی ہے بعد میں۔ اب ان کو کتنا ملتا ہے؟ اخیافی بھائی یا بہن ہوں تو اگر تو وہ ایک ہو تو اس کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ اب چھٹا حصہ کہاں سے ہوگا؟ ظاہری بات ہے وہ آپس میں بھائی بہن ہے تو ان کو حصہ کہاں سے ملے گا؟ ان کو حصہ ملے گا اپنے والد کے فوت ہونے کے بعد، کیونکہ وہ اسی کے آپس میں بنیں گے۔ اور اگر وہ ایک ہے، یعنی کہ فرض کر لیں ماں فوت ہو گئی ہے، اب ماں فوت ہونے کے بعد جو اس کا حصہ ہے وہ اس کے بہن بھائیوں میں بیٹوں میں تقسیم ہونا ہے، تو وہ کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا اگر ایک بہن بھائی ہے تو، اور اگر زیادہ ہو تو 1/3 حصہ ہوگا۔ اور 1/3 کا مطلب کیا ہے؟ 1/3 کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا بھی مال ہے اس کا 1/3 کیا رہے گا، ایک حصہ ان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ 3 بہن بھائی ہیں اور 1/3 حصہ تقسیم کرنا ہے ہم نے، تو ہم کیا کریں؟ فرض کر لیں 75,000 روپیہ اس نے چھوڑا ہے، تو 1/3 حصہ کتنا بن جائے گا؟ 25,000 بن جائے گا، یعنی کہ 75,000 کے 3 حصے کریں تو 25,000 کے 3 حصے بن جائیں گے، تو 25,000 ایک جو ہے وہ ان تینوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اب وہ پھر ہم دیکھیں گے کہ 25,000 کے آگے پھر مزید 3 حصے کریں گے، 3 بہن بھائی ہیں چونکہ، تو تینوں میں برابر ایکول تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اگر میت کی اولاد باپ دادا موجود ہو تو وہ ترکے سے کیا ہوں گے؟ محروم ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں ذرا اس کو، فرض کر لیں ایک آدمی جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس آدمی کے اخیافی بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، جس طرح کہ میں نے آپ کو شروع میں اگزامپل دے کے فرض کر لیں ایک عورت ہے اور اس نے ایک مرد سے شادی کی، 2 بچے وہاں سے ہوئے، پھر اس کے بعد اس نے دوسرے آپ کہہ لیں کہ مرد سے شادی کی، وہاں سے بھی اس کو 2 بچے ہوئے، 4 بہن بھائی ہو گئے۔ اب ان 4 بہن بھائیوں میں سے جو سب سے بڑا بہن بھائی ہے، فرض کر لیں وہ فوت ہو جاتا ہے، تو وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد جو حصہ ہے باقی اس کے 3 بہن بھائی ہیں تو ان کو ملے گا، اور اگر ظاہر بات ہے یہ زیادہ بہن بھائی پھر ان کو 1/3 ملے گا۔ لیکن اگر یہ ہے کہ میت یعنی کہ جو لڑکا فوت ہوا ہے، سب سے بڑا بیٹا فوت ہوا ہے، اس کی اولاد ہے یا اس کا باپ موجود ہے یا اس کا دادا موجود ہے، تو پھر اخیافی بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہاں پر یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اخیافی بہن بھائیوں کو حصہ کہاں سے ملے گا؟ اخیافی بہن بھائیوں کو حصہ اپنے ہی بہن بھائیوں میں سے ملے گا۔ جس طرح کہ باپ والی اگزامپل میں نے آپ کو بتایا کہ باپ کو وراثت ملے گی کس کی؟ باپ کو وراثت ملے گی بیٹے یا بیٹی کی، جو اس کا اپنا بیٹا یا بیٹی ہے۔ اور اسی طرح خیافی بہن بھائیوں میں سے بھی بہن بھائیوں کو حصہ کہاں سے ملے گا؟ اپنے بہن بھائیوں سے ہی ملے گا۔ فرض کریں 4 بہن بھائی ہیں اور 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اور اگر تو اس کی شادی نہیں ہوئی ہے اور وہ کنوارا ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ 1 بہن بھائی ہے تو چھٹا حصہ ملے گا، زیادہ ہے تو 1/3 ملے گا۔ اور اگر اس کی اولاد موجود ہے، یعنی کہ بھائی بڑا فوت ہو گیا، اس کی شادی بھی ہو چکی ہوئی ہے، اس کی باقاعدہ اولاد بھی ہے، اولاد نہیں تو پھر باپ تو موجود ہے، باپ نہیں تو دادا تو موجود ہے، تو ایسی صورت میں اخیافی بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ دوبارہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اخیافی بہن بھائیوں کو حصہ کہاں سے ملے گا؟ اپنے ہی بھائی یا بہن جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا حصہ ملے گا۔ مثال کے طور پہ دوبارہ ایک دفعہ اگزامپل دے دیتا ہوں کیونکہ یہ ٹاپک سمجھنے والا ہے، اس کو ذرا آسانی سے سمجھ لیں کہ اگر 4 بہن بھائیوں میں سے بڑا بھائی فوت ہو جاتا ہے اور جو وہ 4 بہن بھائی ہیں وہ سگے نہیں ہیں، 2 سگے ہیں، 2 مترے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، یا دوسری ماں سے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر تو بڑا جو فوت ہوا ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ اکیلا کنوارا ہے، تو پھر ان کو چھٹا حصہ ملے گا،
اور اگر زیادہ بہن بھائی ہیں تو پھر تہائی حصہ ملے گا۔ اس کے بعد ہے جی بیوی، بیوی کو حصہ کب ملے گا؟ ظاہری بات ہے بیوی کو حصہ تو خاوند سے ہی ملے گا، خاوند اور بیوی کا تعلق ہے ایک آپس میں۔ خاوند کی اگر کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ ظاہری بات ہے وہی ہے، یہ خاوند ہے وہ فوت ہو گیا، خاوند نے فرض کر لیں 1,00,000 روپے چھوڑا ہے، 1,00,000 روپے چھوڑنے کے بعد اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا خاوند کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم اس 1,00,000 روپے کے 4 حصے کریں گے، 25,000 ہزار کے 4 حصے ہو جائیں گے، اور 25,000 کے 4 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ یعنی 25,000 روپیہ اس بیوی کو مل جائے گا۔ اور اگر خاوند کی اولاد موجود ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے 8 حصے کرنے ہیں مال کے، یعنی کہ اس 1,00,000 روپے کے ہم 8 حصے کریں گے، اور یہ تقریباً 12,500 کے 8 حصے بنتے ہیں، یعنی کہ اگر 25,000 کریں ہم تو یہ 4 بنتے ہیں، اور 25 کا ہاف اگر کریں تو یہ 12,500 بنتا ہے، تو 12,500 کا جو حصہ ہے وہ بیوی کو مل جائے گا اگر خاوند کی اولاد موجود ہو تو، اگر نہیں ہے تو چوتھا حصہ۔ تو یہ آپ اچھا اس میں ذرا یہ دیکھیں، اگر بیوی اور خاوند کے رشتوں کو اگر ہم دیکھیں تو خاوند کو یہاں پر اوپر جو ملا تھا اولاد ہو تو چوتھا، اولاد نہیں ہے تو نصف ملے گا، اور اسی طرح بیوی کو اولاد نہیں ہے تو چوتھا، اور اولاد ہے تو 8واں ملے گا۔ ڈیفینیٹلی عورت کے اوپر ذمہ داریاں کم ہوتی ہیں، مرد کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کو حصہ بھی جو ہے ڈبل ملتا ہے۔ یہاں پر ایک بات، یہ ذمہ داریاں تو ہے ہی ہیں، یہاں پر ایک چھوٹا سی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ اسلام جو ہے وراثت تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کرتا، لکلی وہ کیا آتا ہے کہ جی کہ مرد کے لیے 2 حصے ہیں، عورت کے لیے 1 حصہ ہے، تو یہ ناانصافی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ قطع ناانصافی نہیں ہے، اسلام جو ہے مرد کو 2 حصے دیتا ہے، عورت کو 1 حصہ دیتا ہے، لیکن ساری معاشی ذمہ داریاں جو ہیں وہ مرد کے اوپر ہیں۔ یعنی کہ فرض کر لیں 1,00,000 روپے اگر ایک باپ چھوڑ کر مرا ہے، مرد کو مل گیا 50,000، عورت کو مل گیا 25,000 روپیہ، تو اب یہ دیکھیں ناانصافی نہیں ہے، ناانصافی نہیں ہے بھائی جان، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ناانصافی نہیں ہے۔ اب جو 25,000 روپیہ اس 50,000 روپے جو ایک مرد کو ملا ہے، اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہیں، اس کے اوپر ماں باپ کی دیکھ بھال بھی موجود ہے، اس نے آگے شادی بھی کرنی ہے، اس نے ایک بیوی بھی لے کر آنی ہے، اس نے اس کا حق مہر بھی کرنا ہے، اس نے کاروبار بھی کرنا ہے، اس نے بزنس بھی سنبھالنا ہے، اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے صرف 19 پیسوں میں۔ اس کے برعکس اگر عورت کو 25,000 روپے صرف ملا ہے تو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس نے ماں باپ کی دیکھ بھال نہیں کرنی، اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ جناب جی تم فلاں چیزیں کام کرو، اور اس کو کہا کہ یہ تمہارے پیسے تم اپنی مرضی سے جہاں پر مرضی لگا دو۔ اینڈ دین جب اگر اس عورت کی اس بہن کی آگے جب شادی کی جاتی ہے تو وہاں سے بھی اس کو حق مہر ملتا ہے، اور فرض کر لیں اس نے 25,000 روپے اپنے پاس رکھا، آگے جہاں پر اس نے شادی کی 25,000 اس کو وہاں سے حق مہر مل گیا، تو اس کے پاس تو 50,000 ہو گیا، اس کے پاس ڈبل ہو گیا، ذمہ داری پھر بھی کوئی نہیں ہے، اور خاوند جس کو صرف 50,000 ملا اس کے پاس ذمہ داریاں بھی ڈبل ہیں۔ تو بہرحال یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض دفعہ اسی وقت ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، اور بعض دفعہ ذرا ہمیں اس کی وہ باتیں جو ہیں وہ ذرا لیٹ سمجھ آتی ہیں۔ تو بہرحال بیوی کی اگر خاوند کی اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ، اولاد ہے تو 8واں حصہ۔ اس کے بعد ماں ہے جی، ماں کو بھی حصہ ملے گا، ظاہر بات ہے ماں کی اولاد ہے، اولاد اگر فوت ہو جاتی ہے، جس طرح کے اوپر بتایا گیا باپ کو حصہ ملتا ہے، اگر ایک بیٹا فوت ہو گیا یا بیٹی فوت ہو گئی ہے تو باپ کو حصہ ملے گا، اس کے چھٹا حصہ ملے گا، اولاد مؤنث ہے تو چھٹے کے ساتھ اسبہ ملے گا، کوئی اولاد نہیں تو اسبہ ملے گا۔ اسی طرح ماں کے حصے بھی ہے، میت کے بہن بھائی ہوں تو ماں کو کل ترکے سے چھٹا حصہ ملے گا۔ یہ وہی اگزامپل شروع والی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک بیٹا فوت ہو گیا، اب بیٹا فوت ہونے کے بعد چھٹا حصہ جو ہے میت کی مذکر اولاد میں سے باپ کو تو مل گیا، یعنی کہ 1/6 مل گیا، تو ماں بھی زندہ ہے، تو اگر بہن بھائی ہیں تو ماں کو کیا ملے گا؟ کل طریقے سے 1/6 ملے گا، یعنی کہ چھٹا حصہ ملے گا، چھٹا حصہ اس کو بھی، چھٹا حصہ اس کو بھی۔ اب آپ کہیں گے ایک مال کے 6 حصے کریں گے، نہیں، اصل میں آگے جب مسئلہ نکالتے ہیں نا تو یہ سارے آپ کہہ لیں کہ سارے نمبر اکٹھے لکھے جاتے ہیں، پھر ان کے حصے نکالے جاتے ہیں، حصے نکالنے کے بعد پھر ایک بڑا عدد نکالا جاتا ہے۔ یہ وہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ بحث ہو جائے کہ مسئلہ کیسے نکالا جاتا ہے، اس لیے جیسے آپ اس کو یہی سمجھیں کہ ترکہ جو ماں کو ملے گا وہ چھٹا حصہ ہی ملے گا، کیونکہ ہمارے MCQ یہی آتا ہے۔ اور جب بہن بھائی نہ ہو تو پھر 1/3 حصہ ملے گا۔ اگر بہن بھائی ہیں، یعنی کہ فرض کر لیں ایک ماں ہے، اس کے 4 بچے ہیں، 4 میں سے سب سے بڑا بیٹا فوت ہو گیا، اب اس کے باقی 3 بہن بھائی بھی ہیں، تو 3 بہن بھائی کی صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور فرض کر لیں اللہ نہ کرے ایک ماں ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے،
اور وہ فوت ہو گیا تو اس کو پھر ماں کو کتنا حصہ ملے گا؟ اس کی وراثت میں سے 1/3 حصہ ملے گا. اور اگر میت کی بیوی یا خاوند ہے، یعنی کہ فرض کر لیں ایک ماں ہے، اس کا بڑا بیٹا ہے اور وہ فوت ہو گیا، اور بڑے بیٹے کی شادی بھی کی ہوئی تھی اور اس کی بیوی بھی تھی، یا اگر بیٹی ہے اور اس کا خاوند بھی تھا، تو پھر ماں کو باقی ترکہ میں سے 1/3 ملے گا. یعنی کہ باقی ترکہ سے یہ بڑا لفظ اہم ہے. وہ باقی ترکہ سے مراد کیا ہے کہ پہلے اس کی خاوند یا بیوی کا حصہ نکالا جائے گا، اس کے بعد پھر جو بچ جائے گا اس میں سے 1/3 ملے گا. ٹوٹل میں سے 1/3 نہیں ملے گا، یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. ٹوٹل میں سے پہلے خاوند یا بیوی کا حصہ نکالا جائے گا، اور جو باقی بچ جائے گا اس میں سے ماں کا حصہ نکالا جائے گا. اسی طرح دادی یا نانی موجود ہے تو میت کی ماں موجود نہ ہو تو ترکے میں سے 1/6 ملے گا. فرض کر لیں ایک بیٹا ہے، وہ ایک بیٹا ہے، اس کی ماں تو فوت ہو چکی ہوئی ہے لیکن نانی اس کی موجود ہے، وہ نانی کے پاس ہی رہتا تھا، یا نانی تھی یا نہیں تھی، دادی کے پاس رہتا تھا، تو وہ اگر فوت ہو جائے تو اس میں سے پھر جو وہ مال چھوڑ کر جاتا ہے اس میں سے 1/6 جو حصہ ہے، چھٹا حصہ جو ہے وہ دادی یا نانی کو ملے گا. اسی طرح بیٹی ہے، اگر صرف ایک بیٹی ہو تو اسے نصف یعنی کہ 1/2 ملے گا. یعنی کہ ایک باپ فوت ہو گیا، اب یہاں پر باپ فوت ہوا ہے، اوپر والے دادی نانی یا ماں کے مسئلے میں بیٹا یا بیٹی فوت ہو رہی ہے اور اس کے بعد اس کی ماں نانی دادی موجود ہے. یہاں پر بیٹی کو حصہ ملنا ہے تو بیٹی کو حصہ کب ملے گا؟ بیٹی کو حصہ تب ملے گا جب ماں یا باپ فوت ہوں گے. یعنی اگر ماں یا باپ فوت ہو جاتے ہیں، فرض کر لیں ایک باپ فوت ہو گیا ہے اور باپ 1,00,000 روپیہ چھوڑ کر گیا ہے، تو اگر تو اس کی صرف ایک بیٹی ہے تو اس میں سے نصف حصہ یعنی کہ 50% جو ہے وہ اس کی بیٹی کو مل جائے گا، 50,000 روپیہ اس کو مل جائے گا. اور اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں اس کی تو پھر ان کو 2/3 ملے گا. یعنی کہ فرض کر لیں ایک باپ فوت ہوا ہے اور اس کی 2 بیٹیاں، 2 بیٹیوں کی صورت میں ان کو 2/3 ملے گا. یعنی کہ 1,00,000 روپے کے 3 حصے کیے جائیں گے اور ان 3 حصوں میں سے 2 حصے جو ہیں وہ اس کی بیٹیوں کو دیے جائیں گے. یعنی کہ فرض کر لیں اگر وہ 1,00,000 روپے چھوڑ کر گیا ہے، اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو 50,000 مل جائے گا، اور اگر 2 بیٹی ہیں تو اس کا پھر 1,00,000 کے 3 حصے کیے جائیں گے اور یہ تقریباً 33,000 روپے کچھ بنتے ہیں، تو تقریباً 66,000 روپے کہہ لیں وہ 2 بیٹیوں کو ملے گا. پھر وہ آگے ان میں برابر یا وہاں بلکہ برابر ہی تقسیم کر دیا جائے گا. تو یہ تھا بیٹی کا حصہ. اور بیٹی کو حصہ کب ملے گا؟ جب باپ فوت ہوتا ہے، یا اگر فرض کر لیں ماں باپ دونوں فوت ہو گئے، اللہ نہ کرے، تو بیٹی کو باپ کا حصہ علیحدہ ملے گا. ماں اگر کچھ چھوڑ کر گئی ہے تو ماں کا حصہ ان کو علیحدہ ملے گا، اور وہ دونوں اسی صورت پہ ہوگا. ایک ہے تو نصف ملے گا، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو اگر فرض کر لیں 6-7 بھی ہوں تو ملے گا پھر بھی 2/3 ہی ملے گا. یعنی کہ 2/3 حصہ ہی ملے گا. وہ جو 3 میں سے 2 حصے ملیں گے وہ 2 حصے آگے ان میں برابر تقسیم کر دیے جائیں گے. یعنی کہ فرض کر لیں 66,000 ملتا ہے ان کو، تو بیٹیاں 2 ہیں تو 33,000 مل جائے گا. اگر 3 ہے تو وہ تھوڑا اور کم ہو جائے گا، 4 5 6 ہیں فرض کر لیں 10,000 روپے مل جائے گا سب کو، سوری 11,000 روپیہ. تو یہ تھا بیٹی کا حصہ. اس کو کب ملے گا؟ جب وہ اس کا باپ یا ماں فوت ہوگی. اس کے بعد پوتی ہے. پوتی اگر صرف ایک پوتی ہو تو اسے نصف حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو انہیں 2/3 حصہ ملے گا. یہ وہی بات ہے، فرض کر لیں ایک آدمی ایک جو ہے، اب پوتی کو حصہ کب ملے گا؟ ڈیفینیٹلی پوتی کو حصہ تب ملے گا جب ایک اس کا دادا فوت ہوگا. فرض کر لیں ایک دادا جو ایک باپ ہے، دادا کہہ لیں آپ، دادا فوت ہو گیا اور دادی کی آگے جو اولاد ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن پوتیاں پوتے اس کے ہیں. اور یہ ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ فرض کر لیں ایک آدمی ہے اور اس کی جوان اولاد فوت ہو چکی ہے، اور جوان اولاد فوت ہونے کے بعد جو اس کے بچے ہیں وہ اس کے پاس آ گئے. یعنی کہ پوتیاں پوتے دادے کے پاس رہتے ہیں اور بیچ والا جو واسطہ ہے وہ فوت ہو چکا ہوا ہے. تو اب جب دادا فوت ہوگا تو دادے کی وراثت بھی تو ہے تو نہیں ہے. اب دادے کی وراثت کس کو ملے گی؟ اس کے بچوں کو ملنی تھی، اور بچہ اس کا جو ایک تھا وہ تو فوت ہو گیا. اب تو اس کی پوتیاں پوتے ہیں، تو پوتی کو کتنا حصہ ملے گا اس صورت میں؟ اگر پوتی ایک ہو تو نصف ملے گا، اور اگر زیادہ ہو تو 2/3 ملے گا. اور یہ وہی ہے بیٹی والا، ایک ہو تو نصف، زیادہ ہو تو 2/3 ملے گا. اور ایک یا ایک سے زیادہ پوتیوں کے ساتھ ایک بیٹی بھی ہو، یعنی کہ اب یہ تھوڑا مسئلہ علیحدہ ہے کہ فرض کر لیں زیادہ پوتیاں لیکن ایک بیٹی بھی ہے، تو پوتیوں کو 1/6 حصہ ملے گا. یہ سارے قرآن نے حصے بتا دیے ہوئے ہیں. اور جب پوتی کے ساتھ یعنی کہ اب 3 حصے ہو گئے پوتی کے. پوتی اگر ایک ہے تو نصف لے گی، 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو 2/3 لے گی. لیکن اگر پوتیوں کا ایک یا ایک سے زیادہ پوتیوں کے ساتھ بیٹی بھی ہے اس کے آدمی کی جو فوت ہو رہا ہے،
تو پھر پوتیوں کو 1/6 حصہ ملے گا. یہ دوبارہ مسئلہ سمجھ لیں. میں مسئلے کی اگزامپل آپ کو اس طرح دیتا ہوں. فرض کر لیں ایک باپ ہے اور اس کا ایک ہی بیٹا ہے اور ایک ہی بیٹی ہے. ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے. اور جو اس کا بڑا بیٹا ہے اس نے شادی کر دی ہوئی ہے اور اس شادی کے بعد اس کی اولاد بھی آگے ہو چکی ہے. اب جو اس کا بیٹا ہے وہ فوت ہو گیا. اب جو اس بیٹے کی وراثت ہے وہ تو آگے تقسیم ہوگی اوپر والے حصوں میں کہ جب باپ فوت ہوگا تو خاوند کو کتنا ملے گا, باپ کو کتنا ملے گا, بیٹی کو کتنا ملے گا وغیرہ وغیرہ, بیوی کو کتنا ملے گا. اب جو اس کا دادا تھا وہ بھی تو ظاہر بات ہے زندہ تو نہیں تھا, اس نے بھی تو فوت ہونا ہی تھا. اب جب وہ فوت ہوگا تو اس کا جو مال ہے, اس کی جو وراثت ہے وہ کیسے تقسیم ہوگی؟ اس کی وراثت ظاہر بات ہے اب اس کی ایک بیٹی بھی ہے اور ایک پوتی بھی ہے. تو اب ایسی صورت میں پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا اور بیٹی جو ہے وہ سارے اس میں سے اس کو, چونکہ بیٹی ایک ہے تو اس کو 1/6 یعنی کہ 1/2 مل جائے گا. نصف ایک بیٹی ہے تو اس کو نصف مل جائے گا اور ایک پوتی بھی ساتھ ہے تو پھر اس کو چھٹا حصہ مل جائے گا. تو پھر ہم اس کا مسئلہ نکالیں گے کہ 6 اور 2 کا ضافقل نکال کے آگے ایک مسئلہ نکالیں گے, اس کے اوپر پھر بتائیں گے کہ ٹوٹل حصے کتنے بنیں گے. وہ انشاءاللہ میں آپ کو جب ہمارا تفصیلی لیکچر ہوگا جس میں ہم انشاءاللہ حصے نکالنے سیکھیں گے وہاں پر آپ کو بتا دیا جائے گا. جب پوتی کے ساتھ پوتا ہوگا تو بطور پوتی جو ہے بطور اسبہ وارث ہوگی اور میت کا بیٹا یا ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو یہ محروم ہو جاتی ہیں. یعنی کہ فرض کر لیں اب جو بیٹا فوت ہوا ہے, اگزامپل وہی ذہن میں رکھیں, باپ ہے, اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے, اور ایک بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا اور اس کی آگے اولاد تھی. اگر اس کا بیٹا ہے یعنی کہ جو پوتا اگر کہہ لیں موجود ہے, یعنی کہ دادے کا اگر پوتا باقاعدہ موجود ہے تو پھر یہ پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. اور اسی طرح ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو بھی یہ محروم ہو جاتی ہیں. بہنوں کے حصے دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد لیکچر کو ہم کلوز کرتے ہیں. اس کے بعد اہم نکات ہمارے بھی ہوں گے. حقیقی بہن ہے تو میت کی صرف ایک بہن ہو تو اس کو صحیح نصف حصہ ملے گا, ایک سے زیادہ ہو تو اس کو 2/3 حصہ ملے گا, اور جب بہن کے ساتھ بھائی ہو تو بطور اسبہ حصہ ملے گا. اسی طرح میت کی بیٹیاں ہو تو بہن کو بطور اسبہ ملے گا. میت کے باپ یا بیٹے کی صورت میں حقیقی بہن کیا ہوگی؟ محروم ہو جائے گی. یہ حقیقی بہن کے بارے میں جو سگی بہن ہے. اسی طرح ایک الاتی بہن بھی ہوتی ہے. الاتی بہن وہ ہے کہ جن کا باپ ایک ہو اور ماں الگ الگ ہو. یہ مسئلہ اب کیا ہوگا؟ یعنی کہ باپ ایک ہے لیکن ماں کیا ہے؟ الگ الگ ہے. جس طرح کہ فرض کر لیں ایک آدمی نے شادی کی ایک عورت کے ساتھ, اور ایک عورت کے ساتھ شادی کرنے کے بعد وہاں سے اس کی ایک اولاد ہوئی, اس کے بعد وہ بیوی جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے, چھوڑ جاتی ہے. تو آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی ایک دوسری عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے اور وہاں سے بھی اس کی ایک اولاد ہوتی ہے. اب یہ دونوں بہن بھائی ہو گئے ہیں, لیکن ان میں مسئلہ کیا ہے؟ ان میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا باپ تو ایک ہے لیکن ماں ان کی کیا ہے؟ الگ الگ ہے. پہلی ماں ان کی فوت ہو چکی ہے, دوسری ماں جو ہے ان کے وہ زندہ ہے. تو یہ الاتی بہن بھائی کہلائیں گے. تو الاتی بہن بھائی ہوں تو صرف اگر ایک بہن ہو اور حقیقی بہن یعنی سگی بہن نہ ہو تو اسے نصف حصہ ملے گا. ایک سے زیادہ ہوں اور حقیقی بہن نہ ہو تو 2/3 حصہ ملے گا. یہ دونوں صورتیں اس وقت ہوں گی جب اصلی سگی بہن نہیں ہے. ایک ہے تو نصف, زیادہ تو 2/3. اور جب الاتی بہن کے ساتھ بھائی بھی ہو تو بطور اسبہ ہوں گی, اور میت کا باپ بیٹا یا حقیقی بھائی ہو تو یہ محروم ہو جائیں گی. اور اگر 2 حقیقی بہنیں موجود ہوں تب بھی الاتی بہنوں کو کچھ حصہ نہیں ملے گا. میں یہاں پر آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ بیسک ان کے حصے یاد کر لیں. زیادہ تفصیلات میں نہیں جائیے گا. مسئلے نکالنا اور مسئلوں کو آگے ڈسکس کرنا یہ علماء کرام کا کام ہوتا ہے. جب مسئلہ بتایا جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشن ہوتی ہیں. حصہ کب دیا گیا, کس کو کتنا دیا گیا, اور اس کے بعد میت کیا ہے, وراثت کیا ہے, تو یہ بڑی زیادہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں. ہم نے چونکہ لیکچرار اسلامیات کی تیاری کے لیے بیسک حصوں کو ڈسکس کرنا تھا, میں نے آپ کو حصے بتا دیے. تھوڑی سی میں نے آپ کو ڈیٹیل صرف اس لیے بتائی تاکہ آپ کنسیپٹ کو کلیئر کر سکیں. لاسٹ پہ ہم نکات دیکھتے ہیں جی. مرد اور خواتین جو ٹوٹل وارث بنتے ہیں وہ 22 ہوتے ہیں. اصحاب الفرائض صرف 12 ہیں, اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ 10 دوسرے رشتے ہیں. مرد وارثین کی جو تعداد ہے وہ 14 ہے ٹوٹل. خواتین جو ہیں وہ ٹوٹل 8 تعداد ہیں. کلالہ ایک ٹرم بولی جاتی ہے وراثت میں. اس سے مراد وہ شخص ہے جس کی نہ اصل ہو نہ فرع ہو, یعنی ایسا آدمی فوت ہو جائے کہ نہ اس کے والدین ہے نہ اس کی اولاد ہے تو وہ کلالہ کہلائے گا. اصل سے مراد اس کے باپ اور فرع سے مراد اس کی اولاد. کسی وارث کو دوسرے وارث کی موجودگی میں کل حصے یا بعض حصے سے محروم کر دیا جائے تو اسے حجب کہتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا کہ فرض کریں اولاد ہے تو 8واں حصہ اولاد نہیں تو 4تھا حصہ ملے گا, یعنی کہ اولاد ہونے کی صورت میں اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے تو اس کو حجب کہتے ہیں. اس کی 2 اقسام حجب حرمان, یعنی بعض دفعہ مکمل حصے سے محروم ہو جاتا ہے بندہ,
جس طرح کے بیٹا ہو پوتا ہو تو دادا محروم ہو جائے گا. یار حجب نقصان ہوتا ہے، یعنی بعض حصے سے محروم ہو جاتا ہے. حجب نقصان 5 افراد میں ہوتا ہے، اس کی اوپر ہم ڈیٹیل پڑھائے ہوئے ہیں. اصحاب الفرائض کے حصوں کی تعداد کا اصل مسئلے سے بڑھ جانا اول کہلاتا ہے. یہ اول ایک ٹرم بولی جاتی ہے، یعنی کہ جو ان کے حصے ہیں وہ اصل مسئلے سے بڑھ جاتے ہیں. یہ اصل زوافکل نکالے جاتے ہیں، اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے پوری. سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے اول کے ساتھ فیصلہ کیا. ابن عباس کے علاوہ تمام صحابہ کرام کا اس بار اتفاق ہے. اول کا ایک مسئلہ ہے، یہ ٹرم آپ بس یاد رکھ لیں، اس کو انشاءاللہ ہم تفصیلی لیکچر میں ڈسکس کریں گے اول کیا ہوتا ہے. کوئی وارث ترکہ سے معلوم چیز لے کر باقی ورثاء سے الگ ہو جائے تو اسے تخارج یا اخراج کہتے ہیں. فرض کر لیں ایک بندہ پیسے چھوڑ کر گیا، ساتھ میں اس کا گھر بھی تھا، پراپرٹی بھی تھی، اور اس کے علاوہ سارا مال دولت تھی. تو بڑا بھائی اس میں سے کہتا ہے کہ یار میری بات سنیں، میں نہ وراثت نہیں لینی ہے، اس طرح کریں کہ یہ جو فلاں پلاٹ ہے نا، یہ پلاٹ مجھے دے دیں، باقی آپ اپنے حصے تقسیم کرتے رہیں. تو اگر ایسا کر لے تو ٹھیک ہے اس کو، تو ایسی صورت میں وہ باقی وارثوں سے الگ ہو جاتا ہے. اسے تخارج یا اخراج کہتے ہیں. یہ جائز ہے، کر سکتا ہے، اس میں فائدہ نقصان سارا اسی کے ذمے ہوتا ہے. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر، جس میں ہم نے علم الفرائض کی ہم نے تعریف پڑھی ہے. اس کے بعد ترکہ کے مصارف پڑھے ہیں، ارکان وراثت پڑھے ہیں، اسباب وراثت پڑھے ہیں، شروط وراثت، مانع ارث، وارثین کی اقسام پڑھی. اس کے بعد ہم نے اصحاب الفرائض کے مقررہ حصوں، خاوند، باپ، اخیافی بھائی، بیوی، دادی، بیٹی، پوتی، بہن، الاتی بہن کو تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے، اور یہ امپورٹنٹ چیز تھی. لاسٹ پر ہم نے اس کے اہم نکات کو پڑھا. انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں آپ سے ایک نئے لیکچر میں، جس میں ہم حکومتی ذرائع آمدن پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ و ناصر.